اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیر ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی علیہ السلام اور عمر بن عبد ود کا مقابلہ پر بحث کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے غزوہ خندق کا۔ غزوہ خندق چونکہ 5 ہجری میں ہوا، اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 24 سے 25 سال تھی، اور آپ علیہ السلام نو عمر مجاہدین میں شمار ہوا کرتے تھے۔ ادھر کفار قریش کے لشکر میں عمر بن عبد ود بھی تھا، یعنی جو اکیلا 1000 شاہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو آہنی ہتھیاروں سے لیس کر رکھا تھا، یعنی اس کے پاس بہت سارے ہتھیار بھی تھے۔ اس نے آخر آ کر لڑکارا، یعنی تم میں سے کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ایک طرف مسلمانوں کی افواج تھی تو دوسری طرف ان کفار قریش کی۔ جب اس نے للکارا کہ میرے مقابلے میں آنے کی طاقت کون رکھتا ہے، تو تب حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے نبی اللہ، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے۔ اس نے پھر توہین آمیز لہجہ میں کہا، کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میں سے جو بھی قتل ہو جائے وہ اس جنت میں چلا جاتا ہے؟ اب میرے سامنے آنا چاہتے ہو یا نہیں؟ یعنی اس نے یہ ایک توہین آمیز لہجہ استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ اب میرے سامنے اپنا آدمی کیوں نہیں لاتے؟ حضرت علی علیہ السلام نے پھر عرض کی، میں جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ نے یہ جملے بار بار کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس لعین نے تیسری مرتبہ اپنی بہادری اور مسلمانوں کی بزدلی پر اشعار پڑھتے ہوئے غصہ دلانے کے انداز میں للکارا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر فرمایا، میں جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ دہرائے کہ یہ عمرو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ہوا کرے عمرو، میں بھی علی بن ابی طالب ہوں۔ جب آپ نے یہ جملے دہرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور اس کی موت و قتل پر مشتمل رضیہ اشعار پڑھتے ہوئے سیدھے عمرو کی طرف بڑھے۔ عمرو نے کہا، تم کون ہو؟ آپ علیہ السلام نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے تحقیر کے انداز میں کہا، میرے بچے، کسی اور کو بھیجو، میں تم سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی عمرو نے کہا، اے بچے، تم کسی اور کو بھیجو، اپنے سے بڑی عمر والے اپنے کسی چچا وغیرہ کو میرے سامنے لاؤ، میں تم جیسے بچے کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے اس سے جرأت مندانہ لب و لہجہ میں فرمایا، اگر تم خون بہانا پسند نہیں کرتے تو میں تمہارا خون بہانا بہت پسند کرتا ہوں۔ یہ جملے سن کر عمرو ایک دم غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اپنی تلوار لہرائی اور شدید غضبناک ہو کر آگے بڑھا اور حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ڈھال سے اس حملے کو ناکام بنایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے عمرو کے کندھے پر تلوار کا ایک زوردار وار کیا۔ چونکہ آپ اللہ کے شیر تھے، شیر کا ایک ہی وار کافی ہوتا ہے۔ آپ کے ایک وار کرنے سے وہ زمیں بوس ہو گیا، یعنی وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور ایک دم یکا یک گرد و غبار اٹھا اور شور برپا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے وہیں سے اللہ اکبر کی آواز سنی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذہن میں مان لیا کہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کا جو وہ اہم سپاہی تھا عمرو بن عبد ود، آپ نے اس کو واصل جہنم کر دیا، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے اسے مار گرایا۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے نہایت جرأت مندانہ اور ایمان افروز اشعار پڑھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل حقیق ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ تھا ایک اہم اور اسلامی واقعہ۔ ہمارے اکثر لوگ اسلامی واقعات سے ناواقف ہیں۔ وہ آج کل کے انگلش دور میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ان کو اسلامی تاریخ کا کوئی بھی اندازہ نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلام کی تاریخ کو لازمی یاد رکھنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ نہ ہوتی تو شاید ہم بھی آج نہ ہوتے۔ ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔